ندیم عباس صاحب، 9 محرم الحرام کی تاریخ میں ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے خطبات بھی ملتے ہیں جو انہوں نے اتمام حجت کے لیے دشمن کے لشکر کے سامنے دیے۔ اب ان خطبات کا مرکزی نقطہ وہ کیا تھا اور امام علیہ السلام نے جنگ کو ٹالنے اور حق کو واضح کرنے کے لیے کس حد تک کوششیں فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ محرم اور بالخصوص 9 محرم الحرام کے حوالے سے منعقدہ اس پروگرام میں ہمیں اظہار خیال کے لیے مدعو فرمایا۔ سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ ماہ محرم جو ہے، جہاں یہ عقیدتوں کی معراج ہے، جہاں یہاں یہ شجاعت، عظمت اور حکمت کی معراج ہے، وہاں یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں ابھی آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کئی طرح سے وہ روایت ہے۔ ایک طرح سے اس طرح سے ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے کمرے میں، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا کہ آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے سے بلند آواز میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو آقا نامدار کی آنکھیں ایسے برس رہی ہیں جیسے سامن کے بادل برستے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی خبر ملی ہے، کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے آپ کو غمگین کیا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے سے پیار کر رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے نواسے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں، میں اپنے نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو میدان کربلا میں اس طرح بھوکا پیاسا جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ۔ تو یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کو سن کے غمگین ہیں، پریشان ہیں، بطور امتی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ماہ محرم جو ہے، 9 محرم ہے، 10 محرم ہے، ہم بھی اسی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبات ہیں، اور بالخصوص 9 محرم کے حوالے سے میں 1-2 واقعات جو آج کی ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہی بڑے ریلیونٹ ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے 9 محرم وہ دن ہے کہ جس میں بھائیوں کی جو محبت ہے ایک اس کا بھی امتحان ہوا ہے۔ حضرت عباس علمدار کا تعلق، جس کی والدہ کا تعلق جس خاندان سے تھا، وہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد سے حضرت عباس اور ان کے جو 3 بھائی شریک جنگ تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، ان کے لیے امان نامہ لے کر آ گئے کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آؤ، باہر آؤ اور ہمارے ساتھ چلو، تمہارے لیے امان ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا، جاؤ، وہ رشتے کا تقاضا کر کے تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرو۔ حضرت عباس سے علمدار اور آپ کے بھائی گئے، اور جب سنا کہ آپ ہمارے بھانجے ہیں، آپ کے لیے امان ہے، آپ یہاں پہ آ جائیں، تو حضرت عباس علمدار، جس سے انہیں علمدار وفا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو کہ جب بنت نبی کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، امان نہیں ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے امان نہیں ہے اور ہمارے لیے امان ہے، یعنی ایسی امان جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی کو قتل کر رہا ہے، تو یہ بھائی کا جو رشتے کو ہم دیکھتے ہیں عروج ملتا ہے، یہ حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا رشتہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا، دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبات ہیں، آپ ان میں سب سے اہم چیز جو دیکھیں گی وہ پروردگار کی طرف بلانا ہے، وہ خدا پرستی کی طرف بلانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی طرف بلانا ہے، وہ ظاہری اسباب کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کے فیصلوں سے روکنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے آپ کی مناجات ہیں، اور کیا خوبصورت مناجات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، الہی من وجدک ما فقدا، کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور پھر فرماتے ہیں وَمَن فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی ہماری تمام تحریکوں، ہماری تمام جو ہے
وہ مرکزیت جس کو حاصل ہونی چاہیے وہ پروردگار کو ہونی چاہیے۔ اور ایک میں بہت بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ 9 محرم کی یہ جو مہلت لی گئی، اس کا اندازہ ہمیں ہوگا کہ آپ نے یہ جو ایک رات ہے اس کو گزارا کیسے، اور یہ بہت یعنی ہمارے لیے میں کہتا ہوں آج بھی مشعل راہ ہے۔ دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے اصحاب کو دیا، یعنی آپ نے حضرت مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جو ہے وہ الفاظ میں اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، اور وہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے فیملی ممبرز، جو آپ کے خاندان کے افراد تھے، ان کے ساتھ گزارا۔ اور تیسرا حصہ، اور یہ اس کا اظہار امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا تھا جب حضرت عباس کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ اور ان سے اجازت لو، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس رات میں اس رات میں تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں اور پروردگار کے حضور میں سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے بھی مشکل حالات ہوں اپنے دوستوں کو نہیں بھولنا، اپنے خاندان والوں کو نہیں بھولنا، اور سب سے بڑھ کر پروردگار کے طویل سجدوں کو نہیں بھولنا، اور اس کتاب خدا کو نہیں بھولنا۔ دنیا آخرت